بتا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے قریب ہی کے اندر بدر رانجہ کے اندر غازی خالد محمود شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے اپنی جوانی کے 21 سال نبی کی محبت میں گزار دیے، جوانی کے 21 سال جیل کے اندر نبی کی محبت میں گزار دیے، اور جس دن صبح کے وقت وفات ہوئی، جیل کے اندر وہ شہید ہوئے، اپنے بھائی سے کہنے لگے وہ دیکھو مہمان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اس غازی محمود شہید نے کہا ان مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، میری آنکھ وہ مہمانوں کو دیکھ رہی ہے، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اپنے بھائی سے کہا خبردار اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کبھی بھی تم نے قادیانیوں کے ساتھ صلح نہیں کرنی۔ میں نے قادیانیوں کو قتل کیا تھا، اللہ مجھے زندگی دے میں قادیانیوں کو قتل کرتا رہوں گا۔ تو فرمایا غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ملک پاکستان کے مشہور نعت خوان جناب حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو دعوت دوں، میں دعوت سخن دوں گا استاد العلماء، استاد الحدیث، سرپرست عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جناب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں گے اور آج سمندر کو کوزے میں بند کریں گے۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے عیدگاہ سرگودا میں حسب روایات عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے۔ وطن عزیز کے مقتدر علماء کرام نے خطاب فرمایا ہے، اور ابھی بہت سے اکابرین کا خطاب باقی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد خانقاہ سراجیہ کے حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، دیگر اکابرین بھی حضرت خاکوانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں دریا کو کوزے میں بند تو نہیں کر سکتا، یہ فن نہیں آتا۔ کوشش کروں گا اپنی بات جلدی سے جلدی ختم کروں۔ ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہی حق ہے عالمی والوں کا کہ ہم ہی بیان کریں، جتنا چاہیں بیان کریں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے؟ بہت حق ہے ماشاءاللہ۔ یہ مہمان ہوں پھر بھی انہی کا حق ہے، میزبان ہوں پھر بھی انہی کا حق ہے۔
یہ شروع میں کریں آخر میں کریں، آ کے مائک پکڑنے ہی نہیں کہا ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ میرے دوستو، آج کا یہ اجتماع عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور یاد رکھیے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے ایک شاہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے جس کو بھیجنا تھا بھیج دیا ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس عقیدے پر امت نے نہ کبھی کمپرومائز کیا تھا اور نہ کبھی کمپرومائز کرے گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، خدا کی قسم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ذرا سی لچک کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہوگا زاہدوں کو اپنے زہد پہ بھروسہ، نمازیوں کو اپنی نمازوں پہ بھروسہ، عابدوں کو اپنی عبادت پہ بھروسہ، ہم گناہگاروں کو آقا کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضور ہر اس امتی کو جس نے ختم نبوت کے لیے اپنا لہو بہایا ہوگا یا اپنا پسینہ بہایا ہوگا ضرور پہچانیں گے۔ ہوگا وہاں علم الدین بھی، ہوگا وہاں ممتاز قادری بھی، اور انشاءاللہ جس نے ختم نبوت کے لیے کوئی قدم اٹھایا، کوئی کلمہ کہا، کوئی کام کیا، انشاءاللہ وہاں پہنچے گا۔ آج بھی ہماری سند گنبد خضرا سے ملتی ہے۔ میرے دوستو، نبی سے امت بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بدل جائے اور امت وہی رہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ امت دی ہے جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ یہ امت حضور کے صدقے میں آئی سب سے آخر میں ہے۔ قیامت کے دن باقی امتیں پیچھے ہوں گی، جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہے۔ ہم کہنا چاہیں گے ان طاقتوں کو بھی جو ختم نبوت کے حوالے سے قانون کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان غداران وطن، غداران قوم و ملت، قادیانیوں کے لیے کوئی لچک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرزندان توحید، ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، خدا کی قسم اس خون کو گرمانے والے موجود ہیں۔ اس جذبے کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، پاکستان کی سرزمین پر یہاں رہنے والا مسلمان کبھی بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے غداران ختم نبوت کو ان کی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ مت کو موقع آنے دیں۔ بَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تمہیں شوق ہے، ہم نے ماضی میں بھی مار روڈ کو رنگین کر کے دکھایا تھا، اور اگر اب بھی تمہارا شوق ہے، خدا کی قسم شوق پورا کر کے دیکھ لو۔
ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ کے آگے گردن وفا شہاروں کی، وہ کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اس واسطے ہمارا اور ہمارے نوجوانوں کا امتحان نہ لیجئے، ملک کو مت دھکیلیے کسی اور آزمائش کی طرف۔ تم بھی تو حضور کے امتی ہو، تمہاری بھی تو فائلیں تیار ہو رہی ہیں۔ اگر تم قادیانیوں کی حمایت میں کوئی کام کرو گے، چھپ کے کرو گے، ظاہر ہو کے کرو گے، باطن میں کرو گے، یہودیوں کا اعلی کار بن کے کرو گے، دنیاوی منفعت کی خاطر کرو گے، خدا کی قسم کل ہم حضور کے قدموں میں ہوں گے، تم حضور کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب نہیں رہا عطا اللہ شاہ بخاری، اب کہاں ہے یوسف بن نوری، اب کہاں ہے خواجہ خان محمد، وہ نہیں ہیں، تو خدا کی قسم ان کے جانشین موجود ہیں، نہیں حرف آنے دیں گے۔ اس واسطے مت ایسا قدم اٹھاؤ کہ پھر وطن کو ضرورت پڑے۔ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، غزوہ بدر کا میدان ہے، دو چھوٹے بچے معوذ اور معاذ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں چچا ابو جہل کدھر ہے؟ اگر وہ آئے تو مجھے دکھائیے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف حیران رہ گئے، یہ چھوٹا سا بچہ، توجہ کیجیے توجہ کیجیے، یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے چچا میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، آج تہیہ کر کے آیا ہوں، یا وہ نہیں رہے گا یا پھر میں نہیں رہوں گا۔ ابھی ایک بچے کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، دوسرا بچہ آ گیا، اس نے بھی یہی کہا۔ یہ حیران ہو گئے، بچوں کے جذبات۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل سامنے آیا، میں نے کہا وہ ہے تمہارا شکار، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ دونوں بچے معاذ اور معوذ یوں لپ کے ہیں ابو جہل کی طرف جس طرح باز شکار کی طرف لپکتا ہے۔ آقا تیرے جان نثار، آقا تیرے جان نثار، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور الحمدللہ ہماری رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے، ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور ختم نبوت کا سب سے پہلا مجاہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں قادیانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوڑیے باقی دلائل، چھوڑیے قرآنی آیات، چھوڑیے احادیث کا ذخیرہ، یہ بتائیے کہ یمامہ کے مقام پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 قرہ صحابہ کیوں شہید کروائے تھے؟ مسیلمہ کے ساتھ لڑنے کی نوبت کیوں پیش آئی تھی؟ صدیق اکبر نے بتا دیا، اگر یمامہ سے مسیلمہ اٹھے گا تو جواب میں صدیق اٹھے گا۔ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ دنیا کے جس کونے سے جب بھی جھوٹا مدعی نبوت اٹھے گا، انشاءاللہ اللہ اسے ختم کرنے کے لیے وہیں سے امت کے لوگوں کو اٹھا دے گا۔ غلامی رسول میں غلام ہے، غلام ہے،
غلامی رسول میں اس لیے میرے نوجوان بھائیوں جذبوں کو تازہ رکھنا ہے، رکھیں گے نہیں رکھیں گے، خون کو گرم رکھنا ہے اور آج پیغام دینا ہے۔ جو پیغام لینا چاہتا ہے کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، جس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ ہم حضور کے غلام ہیں اور خدا کی قسم یہ غلامی رسول ہمارے لیے ہزار وزارتوں سے بڑھ کے ہے۔ تمہاری وزارتیں تمہیں مبارک ہوں، ہمیں حضور کی غلامی مبارک ہے۔ ہم حضور کی ختم نبوت پہ یا صحابہ کی ناموس پہ یا صحابہ کی عزت پہ، اہل بیت کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ عرش پہ رب بھی نظارہ کر رہا ہوگا، میرے نبی کے یہ دیوانے کی شوق سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے جسموں کو سلامت رکھے، جذبوں کو باقی رکھیے، ان حضرات کی قیادت میں چلتے رہیے اور یہ جذبہ رکھیے مجھے ختم نبوت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دریغ نہیں کروں گا۔ ابھی تو ہم شیزان نہیں چھوڑ سکے، میرے خیال جو آئے ہوئے ہیں ان میں سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایک مسلمان ایسا ہو جو شیزان پیتا ہو، کوئی نہیں۔ انشاءاللہ جو قربانی دینی پڑی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سڑکوں پہ آنا پڑا آئیں گے کہ نہیں؟ پسینہ بہانا پڑا بہائیں گے کہ نہیں؟ اگر کسی موقع پر حضور کی ناموس کے خاطر اپنی جان کی بازی لگانی پڑی لگائیں گے کہ نہیں؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے فرزندان توحید نے قربانیاں دے کر ختم نبوت کے مسئلے کو جس مقام تک پہنچا دیا ہے، خدا کی قسم ہم اس کو آگے تو بڑھائیں گے، پیچھے نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔